الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا اور دین اور قرآن و حدیث کی بات سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ کا آج آخری دن ہے. چاند کی 30 تاریخ ہے. ربیع الاول کا پیغام اور ربیع الاول کے مہینے کا سبق اور ربیع الاول کے مہینے سے ملنے والی نصیحت، جس کو دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملنے والا سبق کیا ہے. یوں تو ہر عمل کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے ہو، چاہے وہ معاملات کے تعلق سے ہو، چاہے وہ معاشرت کے تعلق سے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ رشتہ داروں کے تعلق سے ہو، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی. کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو. یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر شعبے کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا. یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بیان کیا، بڑی سے بڑی چیز کو بھی بیان کیا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، یہاں تک کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ طریقہ بھی امت کو سکھلا کے گئے. کتنی چھوٹی چیز ظاہری طور پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا. استنجا کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سکھلا کر گئے. پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ، اس کا ضابطہ کیا ہے، وہ کیسے پیا جاتا ہے، اس کو بھی بتلا کر گئے. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھلا کر گئے، بڑی سے بڑی چیز بتلا کر گئے. اور بتلا کر گئے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھلا کر گئے. اور عمل کر کر یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ
تو ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، لیکن ایک خاص وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا۔ سورہ نون کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا فرمایا کہ آپ عالی مرتبت اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، آپ کے اخلاق سب سے افضل ہے، آپ کے اخلاق سب سے اشرف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صورت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، کمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، معجزات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اعمال کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عبادت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا آپ کے اخلاق کو کہ جیسے آپ کے اخلاق تھے، آج تک کسی کے ایسے اخلاق والا دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے جس کی گواہی دی ہو، اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ قرآن میں اخلاق کا کیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے کہ قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے، اللہ جس کی گواہی دے رہا ہے، اس کے اخلاق کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ جہاں اور اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جہاں اور زندگی کے تعلق سے اصول بتلائے، وہاں سب سے اہم اصول اخلاق اور سب سے زندگی کا پہلو اخلاق کا دیا ہے۔ اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب والا، ہر دھرم والا وہ کسی کو بھی ماننے والا ہو، لیکن اخلاق کا وہ قائل ہے، اخلاق کا وہ انکار نہیں کر سکتا، اخلاق کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اخلاق کو وہ مانے گا اور اس بات کا اقرار کرے گا کہ اخلاق اچھی چیز ہے، اخلاق بہتر چیز ہے، اور جس انسان کے اندر اخلاق آ گئے، بہترین اخلاق والی زندگی آ گئی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کامل اور مکمل مومن اور مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ لوگ، وہ کفار جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اخلاق کی تعلیم دی تو وہ دشمن کی بجائے بھائی بھائی بن گئے، ان کے اندر پیار پیدا ہو گیا۔ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، جو ایک دوسرے کو مارنے کے در پر تھے، جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو اپنے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق رکھے اور اخلاق کے فضائل بیان فرمائے، تو ان لوگوں نے ایمان کو قبول کرنے کے بعد اپنے اخلاق کی تعلیم دی، اور وہ لوگ جو کفر کی حالت میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اخلاق کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، آپ کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد، انہوں نے ایمان لانے کے بعد بھائی بھائی جو ہے، جو دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، ان میں اتحاد پیدا ہو گیا، پیار پیدا ہو گیا، نرمی پیدا ہو گئی، ان کے دلوں کی سختی ختم ہو گئی، ان کے دلوں کی دشمنی ختم ہو گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر امت کو پیغام دیا کہ جس معاشرے کے اندر اخلاق ہو جائے، جس معاشرے کے اندر اخلاق کو زیور بنا لیا جائے، جس معاشرے کے اندر اخلاق کو زندگی کے اندر ڈال دیا جائے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ معاشرہ رونق پاتا ہے، اس معاشرے کو دیکھ کر رشک کیا جاتا ہے، اور جس معاشرے سے اخلاق کو ترک کر دیا جائے، اخلاق کو ختم کر دیا جائے، اخلاق کو پسے پشت ڈال دیا جائے، وہ معاشرہ اور معاشرہ بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کے سدھار کی کوئی امید نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں، میں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں کس لیے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس لیے بھیجا گیا ہوں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ اخلاق کو مکمل کروں، تاکہ اخلاق کی تعلیم دوں، تاکہ لوگوں کے سامنے بتاؤں کہ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد جہاں دین ہے، بعثت کا مقصد آنے کا مقصد جہاں تبلیغ ہے، آنے کا مقصد جہاں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا ہے، آنے کا مقصد جہاں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے اخلاق کو بیان کروں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ آپ کا ایمان، آپ نے ایمان قبول کر لیا، وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر ایمان کو کامل بنانا ہے، ایمان کو مکمل بنانا ہے، ایمان کو اعلیٰ بنانا ہے، ایمان کو اشرف بنانا ہے، اور یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ ہماری دعوت میں، تبلیغ میں اثر ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں اپنے اخلاق اچھے ہو۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر اثر ہوگا۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر اخلاق ہوگے، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دلوں کے اندر گھر کریں گے۔ جب ہماری زبان، ہماری زندگی کے اندر اخلاقی محمدی کا نمونہ ہوگا اور اخلاق محمدی پر ہم چلنے والے ہوں گے، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کے ذہنوں میں ٹکرائیں گے اور ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ جب ہم چلیں گے تو دوسروں کے سامنے، دوسروں کے لیے سبق بنے گے اور امت دیکھے گی کہ مسلمان کا طریقہ یہ ہے، مسلمان کے چلنے کا طریقہ یہ ہے، مسلمان کی گفتگو کا انداز یہ ہے، اور مسلمان اور ایمان والے اپنے انداز گفتگو کا یہ رکھتے ہیں، تو دوسرے لوگ دیکھ کر ایمان کو قبول کریں گے۔ یہی وہ اخلاق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی بھی اور اعمال کر کے بھی دکھلائے۔ تاریخ آپ کے اخلاق سے پر ہے، تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں آپ کے اخلاق سے تر ہے۔ خود قرآن آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ جس کی زندگی میں اخلاق آ گئے سمجھو اس کی زندگی میں دین آ گیا، جس کی زندگی سے اخلاق ختم ہو گئے اس کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ دین کو زندہ رکھنا ہے، دین کو باقی رکھنا ہے تو اخلاق کو زندہ رکھنا ہوگا، اور اگر دین اخلاق زندہ نہیں ہے، اخلاق باقی نہیں ہے، تو یقین مانو کہ دین زندہ نہیں رہ سکتا ہے، پھر دین زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا میں ہوں۔ کیا فرمایا؟ سب سے بہترین اخلاق والا میں ہوں، لہٰذا جیسے میرے اعمال، جیسے میرے اخلاق، جیسا میرا کردار، جیسے میرے اعمال، جیسے میرے اوصاف، ان اوصافوں کو دیکھ کر تم اپنی زندگی میں لاؤ گے، اور اگر تم نے ان کو اپنی زندگی میں اپنا لیا اور ان کو اپنی زندگی پہ ڈھانپ لیا تو یقین مانو تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب، تم دنیا کے اندر بھی قابل قبول، آخرت کے اندر بھی قابل قبول۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جس انسان کے اخلاق اچھے ہو، جس انسان کے اخلاق اعلیٰ ہو، اللہ رب العزت یہ کرم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو اس کی عزت ہوتی ہی ہے، دنیا میں اللہ یہ انعام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت بٹھا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بیٹھ جاتی ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، لوگ اس کا ادب کرتے ہیں، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، لوگ جب اس سے ملتے ہیں مسکرا کر ملتے ہیں، جب اس سے بات کرتے ہیں تو خوشی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ سامنے والے کے اخلاق ایسے ہیں تو اللہ اس انسان کی محبت دوسروں کے اندر بٹھا دیتا ہے، اس انسان کی محبت دوسرے کے اندر بٹھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے
اور مکہ کی چابی کو لے کر کعبۃ اللہ کو کھول کر بتوں کو توڑ کر صاف کر کر نمازیں پڑھی اور کھلم کھلا اذان اور نماز پڑھی. مکہ والے ڈر رہے تھے، خوف زدہ ہو رہے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ ایک وہ دور تھا کہ جب ہماری چلا کرتی تھی ہم نڈر تھے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے. ایک وہ دور تھا اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے اور ایک عظیم المرتبہ شخصیت کی حیثیت سے مکہ کے اندر جب داخل ہوئے، پورے کفار مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. کیوں؟ کہ شاید اب تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، شاید اب ہمیں یہاں سے نکال کر پھینک دیا جائے گا، شاید اب ہمیں یہاں پر جینے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن تاریخ نے وہ منظر دکھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخ کو بتایا کہ جب مکہ کے اندر فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے اور جو آپ کے قتل کرنے کے در پہ آیا کرتے تھے، جنہوں نے پلان بنا رکھا تھا آپ کو قتل کرنے کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، جو لوگ ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، اے لوگو لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، آج تم کھلا آزاد ہو، تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. وہ دشمن حیران ہو گئے، ارے ہم تو ان کو قتل کرنے کے در پہ ہوا کرتے تھے، ہم تو ان کی گردن کو اڑانے کے لیے پلاننگ کیا کرتے تھے، ہم نے تو ان کو یہاں سے بھگانے کی پلاننگ کر رکھی تھی، ہم تو ان کے دشمن تھے، ان کے دین کے دشمن تھے، ان کے ساتھیوں کے دشمن تھے. ارے یہ تو کتنا بہترین انسان ہے کہ انہوں نے جب فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تو ہم سب کو معاف کر دیا اور معافی کا اعلان کر دیا. کتنے لوگ ہیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے، وہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے. جتنے لوگ شروع سے لے کر 50 سال کی زندگی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 50 سال کی زندگی میں جتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے زیادہ مسلمان فتح مکہ کے درمیان ہوئے. کس لیے؟ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے عظیم المرتبت چہرے کو دیکھ کر، آپ کی میٹھی زبان کو دیکھ کر اور آپ کی معافی کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے. حیران ہی نہیں، سب نے اور اکثر و بیشتر نے اسلام کو قبول کر لیا. آپ کو یاد ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو عثمان بن ابی طلحہ جو جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے چابی مانگی تھی، اس کی چابی کعبۃ اللہ کی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان، آج تم نے چابی لے کر ہمیں انکار کر رہے ہو، آج تم چابی کو لے کر ہمیں بھگانے کی کوشش کر رہے ہو، آج تم ہمیں جواب دے رہے ہو. ایک وقت وہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تم اکیلے کھڑے ہوگے، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تم خالی ہاتھ کھڑے ہوگے. وہ وقت بھی آنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کعبۃ اللہ، اے مکہ المکرمہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے عقیدت ہے، لیکن کیا کروں، یہاں کے لوگ مجھے جینے نہیں دیتے، یہاں کے لوگ میرے سے دشمنی کر بیٹھے ہیں، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کتابوں کے اندر لکھا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا، اور آپ نے چابی کو طلب کیا کہ جاؤ عثمان بن ابی طلحہ سے چابی لے کر آؤ، وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، خوف زدہ تھا، آج انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر آج انکار کر دیتا اس کو اپنے قتل کا ڈر تھا، اپنی گھر والی کی بربادی کا خطرہ تھا. انہوں نے چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا
جوتوں کو ہٹایا، دو رکعتیں نمازیں پڑھی اور بعد میں اس دروازے کو بند کر دیا۔ تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج یہ کعبۃ اللہ کی چابی کس کو دی جائے گی؟ کفار مکہ اس وقت میں ڈرے ہوئے تھے، اس وقت سہمے ہوئے تھے، آج مسلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خاندان والے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں شاید چابی ہمیں مل جائے، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، ہمارے لیے اچھائی، ہمارے لیے اچھا پیغام ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ بھی موجود، قریش کے خاندان والے لوگ بھی موجود، بڑے بڑے خاندان والے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے۔ آپ نے عثمان کو بلایا اور کہا ہے عثمان یاد کر وہ وقت جب میں نے چابی مانگی تھی، ہجرت کے وقت میں تو نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا، تو نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں چابی نہیں دے سکتا، اس پر میرا اختیار ہے، اور میں نے تجھے اس وقت کہا تھا کہ وہ دور بھی آئے گا، وہ وقت بھی آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ آج دیکھ چابی میرے ہاتھ میں ہے، تو خالی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن اے عثمان میرا اسلام یہ سکھاتا ہے، میرا ایمان یہ سکھاتا ہے، میرا اللہ یہ سکھاتا ہے کسی کے دل کو نہ توڑا جائے، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ آج بڑے بڑے صحابہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ سب کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خاندان والے کھڑے ہوئے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ چابی ان کو ملے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور کہا یہ چابی تم پر پہلے سے چلتی آ رہی تھی، آج میرا حکم ہے یہ چابی تم لے لو۔ وہ تو خوف زدہ ہو گئے، خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ کیسا ماجرا ہے، میں تو اس وقت میں انکار کر دیا تھا، میں تو ڈر رہا تھا جان کے خطرے کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے کہ دشمن ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور یہ کہا کہ جب شروع سے کعبۃ اللہ کی چابی تمہارے خاندان میں ہے تو اب میرا حکم ہے کہ یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی، اب تمہارے حکم کے بغیر تالا نہیں کھلے گا۔ تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے عثمان بن ابی طلحہ نے جب یہ منظر دیکھا وہ دل پسیج گیا، اس کا ذہن تبدیل ہو گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے کعبۃ اللہ کا تو تالا کھول دیا ہے، اب میرے دل کا تالا بھی کھول دیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عثمان بن ابی طلحہ نے اسلام کو قبول کر لیا اور آج تک اور قیامت تک وہ چابی عثمان بن ابی طلحہ کے خاندان میں چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک وہ کعبۃ اللہ کی چابی ان کے قبضے میں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھیے کہ بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے خاندان موجود ہیں، لیکن دل کی بات ہے کہیں دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، کہیں دل کو تکلیف نہ ہو جائے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کو قبول کر لیا۔ طائف کا منظر ہم سب کے سامنے ہے کہ مکہ طائف والوں نے کتنا ستایا، یہاں تک کہ کپڑا ڈال کر آپ کو گھسیٹا جاتا ہے، آپ کے گردن پر نشان پڑ جاتے ہیں، آپ کے اوپر پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ فرشتے آ گئے، کہا کہ آپ بد دعا کریں، بد دعا کریں، ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے، آپ بد دعا کریں کہ آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسا دیے جائیں، لیکن قربان جائیے اس حبیب پر، قربان جائیے اس نبی کے اخلاق پر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے ہو سکتا ہے ان کی پشتوں میں، ان کی اولادوں میں کوئی ایمان کو قبول کرے۔ یہ معافی، یہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سکھلائے، امت کے لیے بتائے۔ ایک قرض دینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے قرض لیا، یہودی سے، اور 3 دن کا وقت تھا، 3 دن مکمل نہیں ہوئے، وہ قرض لینے کے لیے آ گیا، یعنی وعدہ پورا نہیں ہوا تھا، وعدہ پورا ہونے سے پہلے وہ قرض لینے کے لیے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا، ابھی جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، وعدے کے مطابق وعدے سے آگے بڑھتا تو کوئی مسئلہ تھا۔ وہ یہودی انام شناب بولنے لگا، بری بری باتیں بولنے لگا۔ حضرت عمر کھڑے تھے، ہاتھ میں تلوار کو لے کر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، حکم دے اس کی گردن اڑا دوں، کیا آپ کے سامنے نازیبہ الفاظ ادا کر رہا ہے، آپ کے سامنے غصہ نکلا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، وہ یہودی ہے،
کافر ہے اس کا وہ عمل ہے. ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ہمارا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. اس کا قرضہ تھا، وہ دین جس پر چلتا ہے اس کو وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چپ ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قرضہ واپس بھی کیا، واپس بھی نہیں بلکہ مزید اضافہ کر کے اس کو قرضہ دیا. جب اس کو قرضہ دیا وہ یہودی خوش ہو گیا کہ یہ کیسے آدمی ہے، جتنا قرضہ دیا تھا وقت سے پہلے ادا بھی کر دیا اور یہی نہیں بلکہ مزید اضافہ کر کے دے دیا. کتابوں کے اندر لکھا ہے اس نے فوراً اسلام اور ایمان کو قبول کر لیا اور کہا کہ جو انسان اتنا اچھا ہے، جس انسان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس انسان کا دین کتنا اچھا ہوگا. اس نے فوراً ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا. یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. وہ دیہاتی جس نے مسجد نبوی میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو روک دیا کہ ابھی مارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، غصہ نہیں کرنا. جب وہ پیشاب کر کے آ چکا اس کو سمجھایا اور اس کو بتایا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر عبادتیں کی جاتی ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، یہ گندگی کی جگہ نہیں ہے. وہ دیہاتی خوش ہو گیا کہ مجھے ڈانٹا نہیں، اور اللہ کے رسول نے اس کو ایک جوڑا دیا. وہ اپنے قبیلے کے اندر جا کر اعلان کرتا ہے، اے میرے چچا، اے میرے تایا، اے فلاں، آج میں اس شخص سے مل کر آ رہا ہوں، آج میں اس ہستی سے مل کر آ رہا ہوں کہ ایسے انسان میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھے کہ میں نے ان کی عبادت گاہ کے اندر، میں نے ان کی مسجد کے اندر پیشاب کیا لیکن نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا ہے، نہ مجھے مارا ہے، نہ میرے اوپر غصہ کیا ہے، بلکہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، رفق کے ساتھ انہوں نے مجھے سمجھایا ہے، پیار سے سمجھایا ہے. اور کیوں نہ میں ان کا دین قبول کر لوں. کتابوں کے اندر لکھا ہے قبیلے کے 300 آدمیوں نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا. یہ ہیں وہ اخلاق نبوی جن کو دیکھ کر کفار مکہ نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا ہے. یہ اسلام جو ہمارے پاس ہے، جو ایمان ہمارے پاس ہے، یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. تلوار اور جہاد اپنے مقام پر ہوئی، لیکن اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. تلوار کے زور سے آپ اسلام کسی کو قبول کرا رہے ہو، وہ اسلام قابل قبول نہیں ہے، وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تو دل سے ماننے کا نام ہے، ایمان تو دل سے ماننے کا نام ہے. وہی اسلام قبول ہے، وہی ایمان قبول ہے جو دل سے ہو. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے سن رکھی اور پڑھ رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے کیا کیا چیزیں لے آئی. انہوں نے بدر کے اندر فرشتے دیکھے، ایمان کو قبول نہ کیا. انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوئے دیکھے، انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا. انہوں نے خندق کے اندر معجزات دیکھے، انہوں نے ایمان کو قبول نہ کیا. انہوں نے ہاتھوں سے پانی نکلتے ہوا دیکھا، ایمان کو قبول نہ کیا. انہوں نے آسمانوں کے سفر کو دیکھا، ایمان کو قبول نہ کیا. لیکن جب آپ نے اپنے اخلاق کو دکھلایا تو وہ فوج در فوج ایمان کے اندر داخل ہو گئے. اس لیے کہا کہ اخلاق زندہ ہے تو دین زندہ ہے. یہ اخلاق نبوی ہمیں پیغام دیتے ہیں. یہ ربیع الاول ہمیں پیغام دیتا ہے. ربیع الاول صرف جشن کا نام نہیں ہے، ربیع الاول مشن کا نام ہے کہ اللہ کے نبی کیا مشن لے کر آئے تھے، کیا علم لے کر آئے تھے، کیا دین لے کر آئے تھے، کیا سنت لے کر آئے تھے، وہ کیا سیرت لے کر آئے تھے، کیا اخلاق لے کر آئے تھے، کیا کردار لے کر آئے تھے، کیا صفات لے کر آئے تھے. ان تمام صفات کو، ان تمام اخلاق کو، ان تمام کردار کو اپنی زندگی میں لانے کا نام سیرت ہے. ان تمام چیزوں کو لانے کا نام ربیع الاول ہے. ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں بسانے کا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا نام سیرت ہے. یہی سیرت کا پیغام ہے، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے. اور پھر آخری بات وہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی. کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جب تک ایمان والے موجود ہے
اسلام والے موجود ہیں، جب تک کہ اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کرنے والے موجود ہیں، وہ اللہ کے نبی کی تعریف اپنی زبانوں سے، اپنے قلموں سے کرتے رہیں گے۔ افسوس صد افسوس، کل کی آپ نے ویڈیو دیکھی کہ اس بدبخت نے اللہ کے نبی کی شان میں وہ الفاظ کہے ہیں کہ جو یہاں پر بیان بھی نہیں کی جا سکتے۔ آپ نے سب نے سنے اور سن کر دماغ کھول رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ الفاظ استعمال کیے ہیں اس بدبخت نے جو کفار مکہ نے بھی استعمال نہیں کیے۔ اس دور میں کفار مکہ نے الزام نہیں لگایا، اس دور میں کفار مکہ نے زناکار نہیں کہا، اس دور میں کفار مکہ نے گالیاں دی ضرور دی ہے، مجنون دیوانہ ضرور کہا ہے، لیکن جو الفاظ اس بدبخت نے استعمال کیے کفار مکہ نے وہ بھی استعمال نہیں کیے۔ لیکن ہمیں یہ پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سہمنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، عقیدت تھی، عقیدت ہے، اور زندگی کے آخری سانس تک محبت عقیدت رہے گی۔ اور جب تک زندگی ہے ہماری زبانوں سے اور ہمارے الفاظوں سے اور ہماری تاریخ اور قلموں سے اللہ کے نبی کی تعریف، آپ کے صفات کو بیان ہوتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں لاتے رہیں گے۔ یہی سیرت کا پیغام ہے اور یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق